اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا زیبا ہیں خدائے لم یزل کے نام، اور بعد حمد و ثنا پروردگار عالم عالم بہترین درود و سلام محمد اور آل محمد پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم تحفہ عالی مدد، میں ہوں آپ کی میزبان فریحہ عدنان زیدی۔ آج 18 رمضان المبارک ہے۔ KSTV پر کل ایمان رمضان ٹرانسمیشن میں ایام علویہ کے ساتھ آپ کی خدمتوں میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہم نے 16 رمضان المبارک سے ایام علویہ کا آغاز کیا تھا۔ آج شب ضربت 18 رمضان، وہ قیامت کا دن کہ جس کی قیامت اس تکلیف کا اندازہ ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کوئی شہزادی زینب سے پوچھے، شہزادی کلثوم سے پوچھے کہ کس طرح سے شہزادی نے آج کا روزہ افطار کیا ہوگا اپنے بابا کے ساتھ۔ اور اب میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کروں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ذاکرہ اہل بیت منور زیدی صاحبہ، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر سبین زہرا نقوی۔ اور میں چاہوں گی خانم سے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں، کیونکہ قیامت کی شب ہے، شب ضربت ہے، وہ قیامت کی گھڑی ہے یہ کہ حقیقتاً کوئی جناب سیدہ سے پوچھے کہ ان کے گھر میں کیسی قیامت برپا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا یہ بتلائیے گا کہ ہم نے کہا جناب زینب اور جناب کلثوم سے پوچھیں اس قیامت کا اندازہ، تو مولائے کل نے جناب زینب کو کیوں بلوایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفہ عالی مدد کے ساتھ اور پروردگار عالم اس امت رسول کو پاک پروردگار میری دعا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ لے آئے، کیونکہ یہ ایک ایسا عظیم حادثہ، ایک عظیم المناک قسم کی کہ جس کی وجہ سے امت تتر بتر ہو گئی، آج 73 فرقوں میں تبدیل ہو گئی۔ کاش مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں اس اسلام کی باغ ڈور رہتی تو آج یہ عالم مسلمانوں کا نہ ہوتا۔ آج فلسطین میں بچے اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو رہے ہوتے، اس طرح بھوک و افلاس، اور پوری امت مسلمہ جس طرح ذلت و خواری میں ہے۔ عالم میں ہے، آج عزت کی بلندیوں پر پرواز کر رہی ہوتی، کیونکہ جب مولا علی مشکل کشا کو خلافت ملی ہے تو دین اس وقت بھی بہت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ بے شک کہ حضرت عثمان کا واقعہ سارے عالم اسلام میں ایک سیاہ باب کی طرح سے ہے۔ اس کے بعد امت نے باغڈور مولا علی کے ہاتھ میں دی، اور مولا نے کیونکہ کوفے میں بہت زیادہ شورشیں تھیں تو اس شورشوں کو دبانے کے لیے مولا نے اپنا دارالخلافہ جو تھا وہ کوفے میں رکھا، اور جب ہمارے امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے تو دارالخلافہ کوفہ ہی ہوگا۔ مولا علی جب منبر پر بیٹھتے تھے تو اپنے علم کے وہ گوہر، وہ موتی لٹاتے تھے۔ نماز سے پہلے جو آپ خطبہ دیتے تھے کہ سننے والے مبہوت ہو جاتے تھے، اور علم کے وہ دروازے، وہ دریچے علم کے کھلتے تھے کہ دیکھیں انہی دریچوں، وہ ایسے دریچے کھولے کہ ہمارے باقی جو 11 ائمہ طاہرین ہمارے جو آئے ہیں تو انہوں نے انہی دریچوں کو وا کرتے ہوئے جابر بن حیان اور جیسے اتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے۔ ہمیں پھر کسی اور ضرورت نہیں تھی، اگر ہمارے مولا علی کی وہ تمام علم ہمارے مسلمانوں تک پہنچ جاتا تو آج مسلمان بلندیوں پر پرواز کر رہے ہوتے۔ لیکن جب مولا علی کی گفتگو سنتے تو لوگ اش کرتے اور سبحان اللہ کے نعروں سے گونج جاتا۔ تو ایک دن ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا سامعین میں سے کہ مولا آپ
اتنے موتی اتنے گوہر یگانہ ہمیں عطا کرتے ہیں کہ ہمارے علم کے دروازے ہم پر ایسے کھلنے لگتے ہیں. قرآن کریم کی ایک ایک آیت ہم پر اس طرح کھلنے لگ جاتی ہے. ابن عباس جیسے عبداللہ بن عباس جو کہ بہترین راوی ہیں اور بڑے مستند راوی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نوح کی جو وہ آیات تھیں، میں لگتا تھا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے. اگر سورہ نوح کی 10 آیات کو تلاوت کی جائے تو وہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر ان کی روز تلاوت کرو تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں باغ عطا کریں گے. کیونکہ ایک شخص تھا جس نے پوچھا مولا آیا کہ مولا کیا میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو آپ نے کہا استغفار کرو. دوسرا آیا کہ میرے پاس زراعت میری نہیں ہوتی، آپ نے کہا استغفار کرو. تیسرا آیا کہ مولا میرے پاس جو بھی کچھ میں کماتا ہوں وہ برکت ہی نہیں ہوتی اس میں، مولا نے کہا استغفار کرو. مطلب مختلف قسم کی چیزیں تھیں اور مختلف دعائیں ہوتی ہیں ہر ایک کی. کسی نے کہا اولاد نہیں ہے، کسی نے کچھ کہا، ہر ایک کو مولا یہی کہتے رہے کہ استغفار کرو. ابن عباس خاموش سنتے رہے. ابن عباس فرماتے ہیں، کہتے ہیں مولا آپ نے ہر ایک کو یہی کہا استغفار کرو. کہا کہ تم نے سورہ نوح کی آیات نہیں سنی کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو، ہم تمہیں باغ دیں گے، ہم تمہیں اولاد دیں گے، ہم تمہیں نہریں دیں گے. سبحان اللہ. تو مولا کا علم اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں نے پھر جب یہ دیکھا کہ مولا تو قرآن کریم سے وہ آیات ہمیں بتاتے ہیں کہ جس سے ہماری تمام مشکلات دور ہو سکتی ہیں. مشکل کشا تھے، اس لیے مشکل کشائی فرماتے تھے. تو پھر اس نے کہا کہ مولا ہم تو آپ سے یہاں سے سب کچھ سیکھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری خواتین ہم سے یہ کہتی ہیں کہ ہمیں قرآن کا علم دینے کے لیے کوئی محدثہ نہیں ہے، کوئی عالمہ نہیں ہے. تو ہمیں بھی آپ کے گھرانے سے، جیسے جناب سیدۃ النساء العالمین اپنے دور میں، اپنے بابا کے دور میں عالمہ غیر معلمہ تھیں، تو ایسے ہی آپ کی بیٹی بھی ہوں گی تو آپ ان کو بلا لیجئے تاکہ ہمارے ہاں کی خواتین بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. بس یہ سننا تھا. مولا اتنا روئے کہ وہ لوگ گھبرا گئے کہ ہم نے ایسا کیا کہہ دیا کہ مولا کو اتنا صدمہ ہوا. اس نے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو کر کہا کہ مولا میں نے کیا کوئی غلط بات کہہ دی جو آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کہا تو نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے کچھ منظر یاد آ گئے، میں اس لیے رو رہا ہوں. آپ گھر تشریف لائے، آپ نے شہزادے حسنین کو بلایا، اور جب حسنین شرفین کرمین تشریف لائے تو آپ نے کہا میرے عباس کو بھی بلاؤ. حضرت عباس علیہ السلام کی عمر اس وقت 12 سال تھی. اگر کربلا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، جو لوگ نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. تو آپ کا جو گھر ہے وہاں کوفے میں، تو بی بی ام البنین کا بھی ایک حجرہ ہے. تو حضرت عباس علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ بیٹا بات سنو، یہ تو ہیں شہزادے، یہ رسول کے بیٹے ہیں. کیونکہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ میری نسل، سب نبیوں کی نسل ان کی اپنی صلب میں ہے، لیکن میری نسل علی کے صلب سے ہے. تو یہ تو دونوں ہیں شہزادے. میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں جب شہزادیاں تشریف لائیں، میری بیٹیاں آئیں، تو 3 فرسخ کا جب فاصلہ رہ جائے تم آ کر مجھ کو گھوڑا دوڑا کر تیزی سے اطلاع دینا، میں اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے خود جاؤں گا. دیکھیں بیٹیوں کی عزت مولا نے کر کے دکھائی. بے شک. اب شہزادوں نے سوال کیا کہ بابا میری بہنیں تو کبھی نکلی ہی نہیں ہیں گھر سے، آپ ان کو اتنی دور کوفہ کیوں بلا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ تم نہیں جانتے، آؤ میں تم کو ایک بات سناؤں. اور یہ سوائق مورخہ میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں، اور یہ کوکب دری میں بھی ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ حسنین سنو، میرے رسول نے مجھ کو یہ اطلاع دی تھی کہ جب تک تمہارا چہرہ اور تمہاری داڑھی تمہارے سر کے خون سے سرخ نہیں ہو جائے گا، اور یہ تمہاری داڑھی سرخ ہو جائے گی تمہارے خون سے، یہ امت تمہیں قتل کرے گی، اور ایک بہت نامراد ہوگا جو کہ مرادی قبیلے سے ہوگا. میں اس لیے اپنی بیٹیوں کو بلانا چاہتا ہوں. شہزادے گئے. مختصر یہ کہ جب بالکل قریب پہنچ گئے، 3 فرسخ کا فاصلہ رہ گیا، تو مولا عباس نے اپنے دونوں بھائیوں سے کہا کہ آپ تو شہزادے ہیں، آپ یہاں
بہنوں کے ساتھ رہیے، میں ذرا بابا کو اطلاع دے دوں۔ آپ نے گھوڑا دوڑایا، بابا کے پاس پہنچے اور بابا سے کہا بابا شہزادیاں تشریف لے آئی ہیں۔ محمل پردوں سے ڈھکی ہوئی تھی، چاروں طرف غلام، کنیزیں، اتنا پردہ، اتنا کہ کوئی حد نہیں تھی، اور پھر شہزادے دونوں طرف گھوڑوں ان کے شہزادیوں کے اپنے اپنے گھوڑوں کے ساتھ تھے، سوار تھے۔ جب مولا علی نے جیسے ہی سنا کہ شہزادیاں تشریف لائیں، آپ نے اپنا ماما اتارا، اپنے نالین اتارا اور ننگے سر ننگے پیر بیٹیوں کو لینے کے لیے چلے۔ حضرت عباس نے جب دیکھا کہ بابا نے بھی نالین اتار دیے، اپنا امامہ اتار دیا، آپ نے بھی اتار دیا۔ جب شہزادوں نے دور سے دیکھا کہ بابا پیدل آ رہے ہیں اور نہ سر پہ امامہ ہے نہ پیروں میں نالین ہے، شہزادوں نے بھی نالین اتار دیے، امامہ اتار دیا۔ اب شہزادیوں کو نہیں پتہ، شہزادیاں تو پردے میں اپنے محمل میں ہیں۔ جیسے جب قریب آئے تو بیٹوں سے نہیں ملے، پہلا ہاتھ بی بی زینب کے محمل پہ رکھ کر کہا زینب، جیسے بابا کی آواز سنی، بیٹا محمل کا پردہ اٹھاؤ، تمہارا بابا تمہیں لینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آپ نے پردہ محمل کا ہٹایا، بابا کے چہرے پر نظر ڈالی، کہا بابا میری تو ساری عبادت ہو گئی آپ کے چہرے کو دیکھ کر، بابا آپ ٹھیک ہے؟ بیٹیوں سے ملے، پیشانی پر پیار کیا اور پھر کہا زینب آؤ تمہیں میں کوفہ دکھاؤں۔ جیسے آپ نے خود مہار پکڑ لی، اب پیچھے پیچھے شہزادے جنت چل رہے ہیں، ننگے پیر ہیں، ننگے سر ہیں، اور مولا علی بھی اسی طرح ہیں، مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں۔ اور جیسے ہی کوفے کا دروازہ نظر آیا، کہا زینب و کلثوم ذرا پردہ ہٹاؤ محمل کا۔ دیکھو دروازہ کوفہ آ گیا، شہزادی نے ذرا سا پردہ ہٹایا، دیکھا، لیکن کیونکہ یہ وہ ہستی تھیں، کیونکہ جناب سیدۃ النساء العالمین کی گودی کی پلی ہوئی تھی، حیران ضرور ہو رہی تھی کہ بابا کیوں کہہ رہے ہیں کہ دروازہ دیکھو، دروازہ دیکھو۔ پھر دروازے سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو کہا زینب پردہ ہٹاؤ، دیکھو چوک آ گیا۔ جب آپ نے چوک کو دیکھا پھر کہا پردہ ہٹاؤ، جبکہ شہزادے غازی عباس علمدار آگے آگے بڑھ کر یہ کہہ رہے تھے خبردار اپنی اپنی دکانیں بند کر دو، کوئی باہر نظر نہ آئے کہ شہزادی تشریف لا رہی ہیں۔ تمام لوگ، کوئی وہاں موجود نہیں تھا، اس کے باوجود شہزادی کے پردے کا عالم یہ تھا کہ جب مولا نے کہا کہ زینب ذرا محمل کا پردہ ہٹا کر دیکھو، بازار آ گیا کوفے کا۔ بس یہ سننا تھا، بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے بابا مجھ سے اماں نے یہ بات کہی تھی، مگر میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں بابا، یہ تو بیٹوں کو دکھاتے ہیں، دروازہ، چوک، بازار بیٹوں کو دکھاتے ہیں، میں سیدۃ النساء العالمین کی بیٹی ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، بابا مجھے کیوں بازار دکھا رہے ہیں؟ میرا بازار سے کیا کام ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ مولا رونے لگے زار و قطار کہ بیٹا آج تو تم شہزادی کی حیثیت سے یہاں آئی ہو، لیکن کل ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہی بازار کوفہ ہوگا، یہی حسین کا سر ہوگا اور یہی سر نیزے پر ہوگا، اور یہ جو عباس آگے آگے چلتا ہوا آواز دیتا ہوا جا رہا ہے نا کہ کوئی باہر نہ نکلے، اس کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہوگا۔ اس لیے مولا نے بلایا تھا کہ ان خواتین کو تعلیم دے سکیں کوفے کی کہ جو کہ بے بہرہ تھیں قرآن کریم کے اس علوم سے، جو کہ قرآن کریم میں وہ علوم بند ہیں، ان کو کھولنے کے لیے، ان دروازوں کو وا کرنے کے لیے شہزادی تشریف لائی تھی، اور شہزادی نے وہ قرآن کریم کے بہت سے باب ان خواتین کو پڑھائے بھی اور ان کے علم کے دروازے کھولے بھی۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ اور چونکہ شب ضربت ہے، یہاں پر ہم پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں شہزادی کی بارگاہ میں، تو جاتے جاتے میں سبین زہرا نقوی سے گزارش کروں گی کہ وہ بارگاہ جناب سیدہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پرسہ پیش کریں مولا کی بارگاہ میں۔ زخم کھا کے جو گھر میں آئے علی، دوڑی زینب یہ بات کہتی ہوئی، میرے دل کے
قرار بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان، اے میرے غم گسار بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان۔ ابن ملجم ذرا نہ رحم کیا، کل ایمان پہ تو نے ڈھائی جفا کیا، سجدے میں وار بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان۔ غش سے اٹھ جاؤ آنکھ تو کھولو، رو رہا ہے حسین وہ دیکھو، ہے یہ کیسا خمار بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان۔ اور آنکھیں کھولے لگایا سینے سے، حال کربو بلا تلا کے کہے، رو دیے کر کے پیار بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان۔ دیکھو سب لوگ خوش ہیں دائی، اور ہمارے لیے غم لائی، ہم ہی ہیں اشک بار بابا جان، اور خون بہتا ہے ضعف طاری ہے، زہرا پھر بھی نماز جاری ہے، آپ دین کا وقار بابا جان، اے میرے روزہ دار بابا جان۔